حد قذف کی آیات نازل ہونے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو وہ کیا کرے۔ سب سے پہلے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرضی طور پر اس کے متعلق پوچھا اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں تو کیا اسے 4 گواہ لانے تک کی مہلت دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے، وہ یا تو بات کرے گا تو تم اسے کوڑے مارو گے، یا وہ اسے قتل کر دے گا تو تم اس کو قصاص میں قتل کر دو گے، یا خاموش رہے گا تو دلی غیظ سے خاموش رہے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے لعان کی آیات نازل فرمائی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو دیکھے تو کیا وہ اسے قتل کر دے؟ تم اسے قتل کر دو گے، یا وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں قرآن کی وہ آیات نازل فرمائی جن میں لعان کا ذکر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے متعلق فیصلہ فرما دیا ہے۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے لعان کیا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر تھا اور اس نے بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، تو یہ سنت ٹھہری کہ لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرا دی جائے گی، اور اگر وہ حاملہ تھی تو خاوند نے اس کے حمل کو اپنا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پھر میراث میں یہ سنت جاری ہوئی کہ وہ لڑکا اپنی ماں کا وارث بنے گا اور وہ اس کی وارث ہوگی۔ ان دونوں احادیث میں لعان کے تقریباً سبھی احکامات آ گئے ہیں۔ میاں بیوی دونوں میں سے یقیناً ایک کے جھوٹا ہونے کے باوجود ان کا معاملہ لعان کے بعد اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا جائے گا، تاکہ مہلت اور پردہ پوشی سے فائدہ اٹھا کر غلطی والا فریق اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے لیکن اس کے پاس گواہ نہ ہو تو اس سے حلفیہ بیان لیا جائے گا، جسے اصطلاح میں لعان کہا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ گواہ پیش نہ کرنے کی صورت میں قاضی اس سے قسم کا مطالبہ کرے گا اور وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے گا کہ وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے، یعنی جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ حق ہے۔ اس کی یہ 4 قسمیں ہی 4 گواہوں کے قائم مقام ہو جائیں گی، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ شوہر کے اس بیان حلفی پر بیوی کے اوپر حد زنا جاری کر دی جائے گی، لیکن اگر بیوی اس کی تردید کرے تو وہ بھی اسی طرح 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گی کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر وہ سچا ہے تو اس کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ عورت کے اس طرح بیان دینے سے وہ سزا سے بچ جائے گی، مگر اس مرد پر حرام ہوگی۔ قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کروا دے گا۔